بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو، اپنی قدرت کو، اپنے کاموں کو کئی مثالوں سے، کئی طریقے سے قرآن کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ سب کچھ سمجھ میں آنے کے بعد والا مرحلہ ہے نماز پڑھنے کا، نمازوں کے سلسلے کو جاری رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صدقات و خیرات کے چیزوں کو اختیار کرنے کا، روزوں کے رکھنے کا اور متعلقہ روزے، نوافل وغیرہ جو شریعت دین اسلام کے مظاہرے ہیں. یہ سب سے پہلی چیز یہ ایمان سے جڑی ہوئی ہے، ایمان کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. اصل اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، چاہے کوئی بھی قوم ہو، کم و بیش. قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا. ان سے اس سلسلے میں پوچھ لینا، ذرا بتاؤ تو صحیح، آسمان کو زمین کو پیدا کس نے کیا؟ قسم کھا کے کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اب لفظ الف لام لام ہونا ضروری نہیں ہے. عربی زبان میں اللہ ہے، وہ ہبرو عبرانی زبان میں ایل ہے، جیسے انگریزی میں گاڈ ہے، فارسی میں خدا ہے، سنسکرت میں ایشور ہے. نام جو چاہے بدلو آپ، الفاظ زبان کے بدلنے سے کچھ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو کم و بیش 1000 تا 3000 کا تذکرہ ملتا ہے. اتنی زبانیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو 1 افراد کو اللہ نے باقی رکھا تھا، افراد تھے 80 زبانوں سے واقف تھے. یہ اور بات ہے کہ بعض زبان کے، یہ زبان کے چند الفاظ اس زبان میں قریب مل جاتے ہیں، قریب مل جاتے ہیں وغیرہ. تو اللہ کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کو پہچاننا، اس کو جاننا اللہ تعالیٰ کے کام سے، اس کو کہتے ہیں صفات. اسماء حسنہ وہی چیز ہے، اسماء حسنہ وہی چیز ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لہذا اپنے رب کو جانو، پہچانو، عبادت کرو، دعا کرو، پکارو، کہو. جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، وہ اسم کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے، دو نہیں ہے. جیسے انسان بھی ایک انسان ہے، اس کا ایک اصل نام ایک ہی ہے. وہ مختلف کام سے جڑ جاتا ہے تو اس کا ایک صفت کہو، لقب کہو، ٹائٹل کہو، اس کے ساتھ لگتے چلے جاتا ہے، وہ بھی نام ہے. آپ اپنے ڈاکٹر کو جس سے ہمیشہ رابطہ رہتے ہیں، ہمیشہ اس کا نام لیے بغیر صرف ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، جبکہ وہ نام نہیں ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے. تو جو اسماء حسنہ کو جو یاد کر لیا، ہمارے دماغ کے لحاظ سے نہیں. قرآن نازل و عربی میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی، پیام خداوندی عربی میں، غیر عرب لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں غیر میں داخل ہوئے. تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا اے سلمان، جو فارس کے تھے، ایران کے، تم اچھی طرح عربی سیکھ لو، عربی جان لو۔ یہ وجہ ہوتا ہے، دیکھو تمہارا رسول عربی ہے، رسول کے پیغام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عربی جانو۔ ترجمے میں صحیح مفہوم نہیں آتا، بیسوں ایسی چیزیں رہتے ہیں، ترجمے قریب قریب مفہوم آپ کو نکلتا ہے، قریب قریب مفہوم میں ایسے فرق والی چیزوں کو کئی جگہ وضاحت کی جاتی رہی ہے آپ کے لیے۔ دیکھو تمہارا رسول عربی ہے، اللہ کا کلام عربی ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا کلام انسان کو انسانیت کی حقیقت سمجھانے بتانے کے لیے، اور ساری دنیا کی ہر چیز، ہر ضرورت اسی انسان کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اسے جدا بھی نہیں۔ لیکن یہ تعلق اور رابطہ اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کیا سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے، کیا بتایا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ انسان کو جینے کے لیے ساری دنیا بنا کر آخرت میں اہتمام استقبال کرتے ہوئے اللہ نے انسان کو آخر میں پیدا کر کے فرمایا انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا، ہر 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 ذرے سے ذرے، بڑے سے بڑی جو بھی چیز ہے، انسان کے نفع کے خاطر، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے خاطر، انسان کے حوالے ہم نے کر دیا۔ جب کر دیا تو اس سے رابطہ جڑ گیا۔ تو طریقہ صحیح کیا ہے؟ بحیثیت انسان صحیح طریقے کے اوپر قائم رہنے چلنے کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کو چلانے والی چیزیں صحیح تو عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی حقیقت کو سمجھنا۔ اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہی اسی کی وضاحت، تفصیل اور تفسیر اور تشریح ہے، من الجنت والناس تک، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کو جاننا ہے کہ رب العالمین، ربوبیت ایک مقصد کے تحت پیدا کرنے والا، پیدا کر کے باقی رکھنے والا، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والا، پھر اس کے اندر اس کو ختم کرنے والا، اس کے ختم کرنے میں حکمت و تبدیلی، فلاں فلاں فلاں، یوں ہی کر چھوڑ دیا نہیں، سارے اسباب فراہم کیا۔ ان سارے کے سارے اسباب کی فراہمی کو انسان بس یہ سمجھنا ہے، جو انسانی حقیقت ہے، انسانیت کو جاننا ہے، وہ جاننا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ یہی مفہوم ہے آج کی آیت میں، بہت بڑا معنی مفہوم ہے۔ ہر کوئی دنیا کے اندر انسان، ہر قوم، ہر ملک، زندگی کی پریشانیوں کا شکوہ چند ایک گنتی کو چھوڑو آپ، جو لاکھوں، اربوں، کروڑوں، ملینوں کے ساتھ جڑے ہوئے، کیا طریقہ فلاں فلاں ہے، پوری دنیا کی آبادی کے لحاظ سے ان کی گنتی لیے تو انگلیوں پہ گننے کیجیے، کیا رہتے 80 افراد، 100 افراد پوری دنیا کے، ان میں سے ان کا نمبر 10واں ہے، ان کا پہلا ہے، ان کا 50واں ہے، ان 80 نمبر پہ ہیں۔ اربوں خربوں تعداد ہے انسانوں کی، تو اس میں 100 آدمی کی آپ کے لیے تو یہ گنتی میں نہ ہونے کے برابر۔ تو اس طریقے حیات کے پریشانیوں کو پیدا کرنے اور ختم کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے، خوشحالی کو باقی رکھنے کا تعلق انسان کے صحیح فکر اور غلط فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صحیح عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ غلط عمل ہے تو خود انسان کی اپنی کرنی ہے، جو انسان کو یہ تبدیلی دنیا میں ہے تو پھر حساب و کتاب کے ساتھ آخرت میں ہوگی۔ تو اس ایمانی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی ایگزامپلس دیے ہیں۔ ان میں سے ایک ایگزامپل یہ ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک مثال، ایک نمونہ، ایک بستی کا تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نام سن کے کیا کرتے ہیں؟
یعنی اللہ نے نام نہیں بتایا. کتنے ناموں کو جانو گے؟ انسان کی ابتدائی سب سے پہلے انسان سے لے کر آج تک کی تاریخ، جنگل میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، ضلعوں میں، قریوں میں بسنے والے انسانوں کے کون سے مقام کو یاد کرو گے؟ کون سے نام کو لو گے؟ نام ہوگا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانو. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ شہادہ ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے خریہ کیا تھا اس کا ذکر نہیں کیا. تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں عربی کی، اردو میں برائے نام ترجمے ہیں، برائے نام تفسیر ہے، پورے عربی کے خلاصے نہیں آئے ہیں، خلاصے نہیں کیے ہیں. جنہوں نے کیا تو طبعات میں آیا نہیں. جو کرنے والے ہیں وہ پیسے سے دور ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے. لاکھوں 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 کتابیں ہیں، برباد ہوئی، جلی ہیں، جلائی گئی ہیں. طبعات کے لیے جب ایک کتاب کا وجود لائے تو چند 500 تا 1000 نسخوں کے لیے 4 تا 10 لاکھ روپے کا خرچہ. وہ پیسے والی دنیا سے جڑا ہوا نہیں ہے. پیسہ دنیا داری سے جڑا ہوا شخص یہ کام نہیں کر سکتا. ایسے کام کرنے والوں کی قدر و منزلت پیسے والوں کے پاس نہیں ہے. اور جتنے بھی چھپے بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی مدد سے ہی چھپے ہیں، ڈائریکٹ اپنے پیسے سے نہیں. وہ پیسے سے خالی نہیں گے. وہ لوگ اس لائن میں لگنے والے وہ مال و دولت بلڈنگوں کے جاگیر و جاگیرات والے نہیں. مار لو ان کے پاس چھاپا، ان کے پاس لاکھوں کروڑے نکلنے والے نہیں، الا ماشاء اللہ. شکل دیندار ہو، زہد و تقوی کی شکل میں بھی، ظاہری طور پر، باطن طور پر دنیا دار بھی ہو سکتا ہے. دین کے لبادے میں بھیس کے اندر پکا دیندار دنیا دار بھی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کو مانو، فلاں یہ نہیں کہہ سکتے. تو بڑی بڑی تفاصیر میں خریات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، کہاں سے کس بنیاد پہ کریں پتہ نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ سے. اچھا خریت سے خود مکہ مراد ہے جی. قرآن نازل ہے مکے والوں کے لیے. پہلے مکے والوں کو یہ مکے کی بستی کے بارے میں ایسے حالات سے گزری ہے، ایسے حالات سے گزرنے والی کم و بیش ہر بستی ہے، ہر بستی ہے. انیس سو 77 تا 80 سے پہلے کا زمان پوچھ لو، جو بھی زندہ ہے ان سے معلوم کر لو کتنا کھانا تھا حیدرآباد میں. خود کیا حالت ہے جان لو. تبدیلی ہے تو اب ہر شادی کے محفل میں آدھے سے کچھ زیادہ کھا کے اس سے کم قریب 30 تا 40% بے ڈھنگے طور پر استعمال کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں، پھینکتے ہیں. قرآن نے کہہ دیا جو یہاں بھی کہہ رہے ہیں. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکرم الخبز. دیکھو روٹی کا بڑا اہتمام کرنا. روٹی سے مراد آپ یہ چاول ہے، یہ سابودانہ ہے، یہ روا ہے، یہ اڈلی ہے. روٹی سے مراد ہر وہ چیز آ جائے گی، چاہے جو سے بنے، جواری سے بنے، لشنا سے بنے، چاول سے بنے، گیہوں سے بنے، کسی بھی چیز سے بنے. انسان کو زمین پہ اتارے سب سے پہلے آدم کو، اور سب سے پہلے کیا دیے نعمت اللہ تعالیٰ نے؟ الحراست. بھوک نام کی چیز کا احساس کبھی محسوس ہی نہیں کیا. جو ہی اتارے تو یہ تقاضے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بھوک سے حال کے بے حال ہونے لگے
لا کر کھانا نہیں دیے، کھانا دیے تو ایک وقت کا انتظام ہوگا. مسئلہ ایک وقت کا تھوڑا ہی ہے، مسئلہ ایک وقت کا تھوڑا ہی ہے. چند گنتی کے دانے گیہوں کے لا کر دیے. 50 کے بعد 60 کے طلب کبھی 7 کیس میں آ جاتا، 7 60 یارڈ، 60 گز لمبے حضرت آدم، 7.5 یارڈ چوڑے. ہر انسان قیامت میں ہر ایک کو وہی خط دیا جائے گا. یہ خدا جیسے بتانا ہے کہ جس طرح خط گھٹاتے گھٹاتے لائے ہیں، دنیا کو ختم کرنے والے، ختم ہونے والے. یہ ذکر اس لیے وہ دانے بھی آج کے گیہوں کے دانے کے جیسا تصور نہ کریں. اس کے لحاظ سے جو چپکلی بھی تھی، آپ کی جو چپکلی ہے وہ چپکلی کو خیال کریں، جس کو آپ ڈائناسور بولتے ہیں، وہ چپکلی ہے. اگر وہ چپکلی اس زمانے کے لحاظ سے ہو، سارے کے سارے انسانوں کو چاول جوار یا گیہوں کے دانوں کے جیسا پرندہ جیسا چگتا ہے، ہر انسان کو چگ لے گا، چن چن کے نکل جائے گا. اس کی مناسبت سے تھے. لیکن عمل تیز کرے اللہ، یعنی کوئی چیز کے وجود میں آنے کے عمل کو بہت ہی تیز کرے تھے. اب وہ بھوک بھی دور ہونا ہے، دانے لا کر طریقہ بتائے، چلو زمین کھودو، ہموار کرو، اس میں ڈالو، پانی ڈالو، انتظار کرو، اگے گا، بڑھے گا، دانا لگے گا، دانے کو نکالو، خشک کرو، اس کو پیسو، بن گیا آٹا. اب اس کو اس طرح کرو، کچھ پانی ملاؤ، اب سیکو، اب دور کرو. بتاؤ دور ہوئی یا نہیں ہوئی بھوک؟ اردو والے پتہ نہیں، کتا غیر معمولی چیخا تو کہتے بھوک رہا. انسان بھی بیتوں کا باتیں گا تو بھوک رہا. تو میں کہتا ہوں بھوک اس لیے نام رکھے، بے چینی بہت بڑھنے لگتا، بے چینی کا اظہار کر کے آواز میں غصہ چیخنا چلانا لگتا، اور انسان بھوکنے لگتا، شاید اس لیے بھوک نام رکھے. بیتوں کا آواز ہوتی ہے، زلزلے کی برداشت نہیں کر سکتے، انسان مرتے ہیں، مضبوط مکان گرتے ہیں، انہوں نے رکھ دیا بھوکم. چلیے تو اللہ تعالیٰ ایک بستی کا، تو کسی نے ایلا کا شہر بتایا، کسی نے ایکا بتایا، ناموں سے لینا دینا نہیں، ہوں گی بستی. یہ حال ہمارے پاس بھی چل رہا ہے. اب کچھ ذریعے سی جھلکی، یہ حالات کی تبدیلی ذریعے سی جھلکی. 1980 سے پیچھے پلٹ کے چلے جائیں اور پیچھے پلٹ کر چلے جائیں، حالات سمجھ میں کہ کیا تھے. کھانے کے، پینے کے، اللہ حاصل کرنے کے، انسان کو دشواریوں کے کیا تھے. محمد حضرات سے دریافت کر لینا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی سے، یعنی اچھا شہر، آبادی، علاقہ، حالت یہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کی بھرمار کر دی تھی، کثرت کر دی تھی. اس کیفیت کو بتائے، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ. وہاں کے بھائی شدت رہتے تھے، جھگڑے فساد، چوری ڈاکے، قتل غارت گری، دھوکہ فریب نہ ہونے کے برابر تھا، نہیں تھا.
جو آدمی بہت بھوکا ہو جائے، پیاسا ہو جائے، اس کے آس کچھ بھی نہیں تو مجبور ہوتا چوری کرنے پر، چوری کے بعد پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی، لہذا یہ انہیں میری اطلاع دے گا، اس کو قتل بھی کرے گا۔ جب پتہ چلا اس نے کیا تھا، پھر اس کو یا اس کے متعلقہ افراد کے ساتھ انہیں اس کی نفرت بڑھے گی، سارا معاشرہ نظام بگڑتا رہے گا، بگڑا ہوا ہے جو آج بھی ہے۔ آج اس شہر کی زندگی بھی ایسی ہے، کوئی دن کوئی وقت چوکتا نہیں، پورے ہندوستان کے طول و عرض میں گھر سے ابھی ہاتھوں کہہ کر نکلتا ہے، گھر کو پلٹتا نہیں، تلاش پر ملتا نہیں، کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم انہیں ایک مثال دیتے ہیں، سمجھ جاؤ۔ اس لیے حضرت اعظم دینے کے بعد اللہ نے نعمتیں، ہر چیز نعمتوں سے بھرا ہے، نعمتیں اتنے ہیں کہ انسان شمار کر نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ نعمتوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے روٹی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں روٹی کے واسطے سے، بھاگ دوڑ کے وہ رونا دھونا، ایمانداری بے ایمانی، سب کچھ جتنے دھندے ہیں روٹی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور یوں سمجھ کے کر رہا ہے انسان گویا میں مرنے والا نہیں ہوں، ہزاروں 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 برس میری زندگی ہونے والی ہے۔ عملی طور پر اس کا برتاؤ اپنے خود کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں جو بھاگ دوڑ ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ گویا قسم کھا کر رکھا ہے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، قسم کھا کر کہ ہم کو پناہ ہونا نہیں ہے، لہذا اس کو رکھنا ضروری ہے، اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے۔ پھر بھی آسانی کے ساتھ دوسرا انسان قانون کا نام بتا کر، تدبیر بتا کر، پولیس بتا کر، ہلا بتا کر یا دھوکہ بتا کر شب و روز کی جد و جہد کو اچانک لوٹ لیتا ہے، خالی کر دیتا ہے آپ کو۔ تو اب بات سمجھ میں آئے گی۔ بعض بزرگوں کی زندگی میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، ان کی دعاؤں میں سے من جملہ ایک دعا یہ ہے، اے رب، اے اللہ تعالیٰ، مجھے کر دے، میری کمائی، میرا جواب میرے کام کے نہیں آتا، کیا کام کا؟ سب کچھ میرا ہونے کے بعد بھی دوسرا لوٹ لیتا کئی طریقے سے۔ آپ کچھ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں خودکشی کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، بد دعا والے الفاظ نکال سکتے ہیں، بد دعا کیسے لگے؟ چپ لگ جائے گی۔ اپنی بدمعاشی کا تصور چھوڑ دے کر کس کو برا کہہ دیا جائے تو کیا لگ جاتی ہے، الٹا وبال پلٹ کر آتا ہے۔ تو ایک ایسی بستی جو بڑے اطمینان پرسکون کے ساتھ تھی، کیا پرسکون تھا وہ یاد کیا، اس بستی میں مل جاتا تھا۔ اب جدید اصطلاح کے لحاظ سے اس ملک کی معیشت، اکنامکس بڑی اچھی ہے، پورے ملک میں ہر چیز کو سپلائی لائن بہت اچھی اور بہتر ہے۔ گاؤں میں چلے جاؤ، خریے میں چلے جاؤ، ہر چیز ملے گی، قیمت کا تفاوت یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چیز ملنا کا مسئلہ ہے۔ اس کو مہنگا کہو، سستا کہو، وہ کوئی اہمیت نہیں، قریب میں دور میں یہ کوئی اہمیت نہیں، ملنا ہے، ملنا ہے۔ ہر بڑے شہر میں دنیا کے ہر ملک کی چیز بھی آسانی سے آپ کے لیے فراہم کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ تو ایک بستی ایسی تھی کہ ایک تھی بولتے ایک ہی ایسی تھی، یہ ضروری نہیں ہے، یاد دیا اس بستی والوں کے پاس، اس بستی میں وہاں کے باشندوں کے لیے رزق یعنی ضروریات زندگی کی ہر چیز
وسعت کے ساتھ، رغدن وسعت اور خوشحالی کے ساتھ مل جاتی تھی، آیا کرتی تھی۔ جو انتظام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، من کل مکان، ہر جانب سے، دنیا کے ہر گوشے سے، ہر ملک سے۔ شہر کے اندر 20 چیزیں لے لو، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، خود آپ خود نام کرتے ہیں، کشمیری مرچی، کوہیر کی ادرک، بارکس کا جام، الہ آباد کا جام، میں نے چند مہینے پہلے دیکھا احاطے کوٹی کے اس میں چاندی نما ورق لپیٹ کر خربوز کے مانند، میں نے پوچھا کیا ہے؟ جام۔ کہاں کا؟ تھائی لینڈ کا جام ہے۔ کیا قیمت ہے عادت کے لحاظ سے؟ ایک جام، زیادہ نہیں بتایا اس نے، 200 روپے میں ایک جام بتایا۔ ٹرانسپورٹ فلاں فلاں ساری کے ساری، وہ کیا کیا معاملات ہیں تاجروں کے، پیسے کے اہمیت نہیں، چیز جو ملنا ہے آپ کو، پیسہ تو کھاتے نہیں آپ، کھانے کی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ رہتا پیسہ، کھائے جانے والی چیز بڑی خوشحالی کے ساتھ آیا کرتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے۔ فکفرت، اتنا رزق ہوتا تھا کہ یہاں کے باشندے دوسرے ملک کو نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ باہر جانا کیوں؟ کمانے کے لیے، پیسہ جمانے کے لیے۔ میں دنیا کا بن گیا ہوں بتانے کے لیے، میں دنیائی فکر افکار میں تھوڑی سی کمی ہو گئی میرے لیے۔ جتنے لوگ جا کر، مثال طور پر ہمارا یہاں کا شہری حیدرآباد کا باشندہ، دنیا کے کم و بیش ہر ملک میں ہے، چائنا کی آبادی میں گنتی کرنا چاہو وہاں بھی ملیں گے، آسٹریلیا میں ملیں گے، نیدر میں، سوئٹزرلینڈ میں، سنگاپور میں، سری لنکا میں، ہر جگہ ملیں گے، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ ملیں گے۔ پیدا یہاں ہوئے، تمہارے ماں باپ یہاں پر ہیں، تم باہر کیوں گئے؟ کیوں؟ یہاں کچھ فکر ہے، یہ نہیں مل رہا ہے، یہ رزق کے اسباب کی کمی ہے۔ کھانے پینے کو تو مل جائے گا، میں کچھ دنیا دار بن کر کچھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کرنا چاہ رہا ہوں، وہ نہیں ملے گا۔ تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کے انتظام کرتے، لہٰذا وہاں کے باشندے جہاں پر انتظام ہوئے تھے اللہ تعالیٰ آج بھی جہاں کے ہیں، وہ منتقل نہیں ہوتے تھے۔ پھر قتل و غارت گری بھی نہیں، اطمینان سکون والی کیفیت۔ آج سے 50 برس سے پچھلا زمانہ دکن کا بالکل قریب قریب ایسا ہی تھا، امن کے لحاظ سے۔ اب نکلنا ہے تو جان ہتھیلی میں لے کر نکلنا ہے۔ منتقل نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ ضروریات زندگی کی ہر چیز کا انتظام ہو گیا۔ کر رہے ہیں کون؟ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جیسا آج کے لوگ بھی کر رہے ہیں، کھانا پھینک میں فلاں کر رہے ہیں۔ تفاصیر میں تفاصیل، جو تفصیلات جو ملتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے استنجا کرتے تھے، یعنی طہارت کی صفائی لیتے تھے، واش روم جا کر، ٹائلٹ کی چیزوں میں بول و براز کی، پیشاب پاخانے کی صفائی کے لیے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو ذریعہ بنا لیتے، صاف کرتے۔ جب ان کی ناقدری ہوئی
فکفرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سارے انعامات کا ان کو احساس نہیں کیا، ناشکری کی، ناشکری کرتے زندگی کے اندر سب خرابیاں پیدا کی. یہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے بھی چکایا. اب اس کے بعد عذاب ان کو ڈر خوف والا، بھوک اور پیاس والا، جو کچھ ہے جان کے پر لالے پڑے، پکڑ دھکڑ شکڑ، دھاوے، تفتیش، فلاں فلاں، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی اس کے، یوں ہی پولیس کی ایک ٹیم نے شہر کی اس بستی کا گھر گھر تلاشی لی، گھر کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں پوچھا، اتنے گاڑیاں آپ پاس کیسے پوچھا، اس کے ثبوت بتائے پوچھا، وہ چیز پوچھا، شک و شبے کی بنیاد پر اتنی چیزیں وہاں سے پکڑ کر لا لے گئے، اتنے افراد کو لا لیے گئے. تو آپ محفوظ گھر کے اندر محفوظ رہنا بھی نہیں آپ کے لیے دشوار ہو گیا، آپ کا کھانا پینا تو الگ بات ہے. ان چیزوں کا کبھی جائزہ لیتے کیوں نہیں؟ یہ فکر لگتے کیوں نہیں؟ کمائی دھمائی کے لیے دنیا کے طول و عرض میں مسلمان پھیلا ہوا ہے، بس اسلام کی شناخت کی بنیاد پر نماز پڑھ کے نکل رہا تو اس پر حملہ. اسلامی شناخت اس کا پہن کر سیڑھی اتر رہی تو اس کو ڈھکل دیا جاتا، چلتے چلتے ایک نعرہ لکھ دیا جاتا جو انسانیت کے کمال درجے کے اصول کا دعویٰ کرنے والے ملک کے والوں کی تہذیب و اخلاق کے نمونے اخبار کی زینت بنے ہوئے ہیں. وہ گنتی کے اکا دکا جو ہوش سنبھالنے کے لیے، حقیقت سمجھانے کے لیے قدرت کی طرف سے انتظامات ہیں. جنہوں نے اس کی ناقدری کی، اللہ کے انعامات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف اور ڈر کا لباس پہنا دیا. جیسے لباس کے بغیر انسان نہیں رہتا، یہ چیزیں لازم ہوگی ہمیشہ. ایک بات، بھوک اور پیاس کی کمی اور شدت اس قدر ہو گئی، کھانے میں احتیاط، خریدنے میں احتیاط، چونکہ اتنی فراوانی کے ساتھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں. تو اب ان کی شادی بیاہ کے اندر، تقاریب کے اندر، شکل و صورت کے اندر، چمڑی کے اندر وہ آثار دکھائی دینے لگے. وہ سینہ تنا کر میں غیر معمولی دولت والا ہوں جو اظہار کرتے تھے، وہ سب چالیں کدھر گئیں، کیوں ہوئی؟ اس خوشحالی کے اندر نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا اہتمام کرتے تو وہ کیفیت کو قدرت برابر باقی رہتی. اس قسم کی آفتیں خود نہیں پیدا کرتے اللہ تعالیٰ، سبب تمہارا ہے، کرنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے. بما کانوا یصنعون، جو کچھ کیا تھا، جیسا کیا تھا ویسا. پھر اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی نہیں کرتے. ہدایت کیا ہے، صحیح کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح یہ سمجھانے اور بتانے کے انتظامات کروا دیتے ہیں. اللہ کے رسول سے کروایا، قیامت تک کے لیے کنتم خیر امت کے ذریعے سے اللہ کا کلام باقی رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتیں باقی رکھ دی. یہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، دیانتداری کیا ہے، کیسے رہنا چاہیے، صحیح چیز، صحیح اور غلط میں فرق کرنے اور بتانے والے سارے اسباب، ذرائع موجود ہیں، اور اس کی آوازیں گونجتی بھی ہیں. اب تو حجت اور بڑھ گئی، ہر جیب کے اندر آلہ ہے اور آپ استعمال غلط کرتے ہیں، اس سے ہم کیا کریں گے؟ سارا قرآن ملے گا، سارے قرآن کے تشریحات ملیں گے، سارے تفاسیر ملیں گے، سارے احادیث ملیں گے، سارے عجائب قدرت ملیں گے، سارے انسانوں کے افکار ملیں گے، اچھے انسان کے نمونے، برے انسان کے طریقے، سب کچھ ملیں گے. فرق کرنا آسان ہوگا. فرق کرنے کے لیے کان دیے گئے، آنکھ دیے گئے، زبان دی گئی، دل گہرائی دے دی گئی،
علم کے مراکز پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیلا دیے ہوئے ہیں. علم کے مراکز کو صرف دنیا اور دنیا کی ہوس پرستی کے ساتھ جڑ کر رہ گیا انسان. یہی تو غلطی ہے اس کے لیے. استعمال غلط کرنا، کوئی چیز غلط نہیں. انسان کی فکر صحیح ہے تو صحیح استعمال ہے، غلط ہے غلط استعمال. اس طرح دنیا کی کوئی چیز بری نہیں ہے، فکر صحیح طور پر اختیار کرنا ہے. تو اس کی وضاحت اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یوں ہی ان کے اوپر پوری نعمتوں سے محروم نہیں کیے. یہ سمجھانے کے سارے اسباب فرصت انتظام کرنے کے بعد پھر بھی سدھرے نہیں تو یہ کیا گیا. نمونے واقعات خود مکے والوں کی زندگی کے کیسے تھے، کیا تھے، بڑی طویل تفصیلات ہیں. ان ساری چیزوں کا تذکرہ میں نے نہیں کیا. سبحان اللہ.